خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا اسلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کے شاکر اور ممنون ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی اور یہ فضل بھی بخشا کہ ہم اس کی آواز کے شنوا ہوں اور اس کے کلام سے برکت پائیں اور ذہنی طمانینت حاصل کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے کلسیوں 30 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کلسیوں 30 باب 5ویں آیت، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت پرستی اور خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، تاکہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نامختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کریں اور ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے لیے اپنی برکات کو نازل فرماتا ہے۔ آئے خداوند، تیرا شکر کرتا ہوں کہ نامساعد اور پر آشوب حالات میں تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا، انہیں اپنی پناہ میں لیتا اور ان کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ، اس وقت جتنے تیری آواز کو سن رہے ہیں یا بعد ازاں اس کلام کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں، ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور اے خداوند، تیرا کلام ایک ایک زندگی کے لیے اطمینان اور سکون اور چین کا باعث ہو۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی
इंसानी खूबी से नहीं बल्कि तेरे पाक रूह के वसीला से तेरी गहरी और अमीक बातों को बयान कर सकूं। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं छुपूं और तू नजर आए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन, तमाम ममालिक पर, तमाम दुनिया पर, कुराए अर्ज पर तेरा फजल चाहता हूँ। और ऐ खुदावन, तू अपने एक एक बेटे और बेटी को मुआफ फरमा और कोरोना वायरस और उसके तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट उनके जिस्मों से हमेशा के लिए दूर हो। उन्हें शिफा दे और जो सेहतयाब हैं उन्हें अपने खून में छुपाए रख। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज नाज़रीन, आज का हमारा मज़मून है कोरोना वायरस की वबा में आप किस तरह इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। आज का मज़मून है कोरोना वायरस की वबा में आप किस तरह इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत से लोग बीमारी में मुब्तला हैं और कोरोना वायरस के बायस उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, जब आप टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें अपडेट दी जाती है कि इस मुल्क में इतने नए केसेस, इतने इसमें एफ्लिक्टेड हैं और इतनी अमवात हो चुकी हैं, तो जब आप ये अपडेट पढ़ते हैं और सुनते हैं और देखते हैं तो आपके दिल को बेइत्मीनानी सी हो जाती है। और मौत तो मौत है, खा वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है। मरने वालों और उनके लवाहिकीन से आपको हमदर्दी और उनके साथ आप उनकी तसल्ली के लिए चाहेंगे, लेकिन उनकी मौत से आपके अंदर दुख और सदमे और ऐसे जज्बात पैदा होते हैं कि आप उनके लिए कुछ नहीं तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लवाहिकीन के लिए जिनके अजीज उनसे जुदा हो गए। और इसी तरह जब आप ममालिक को देखते हैं कि लॉकडाउन है या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं, तो आप ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं। लेकिन आज और फिर आप देखते हैं कि बहुत कारोबार की सूरत हाल को देखते हैं और इसी तरह आप देखते हैं माशी तौर पर तमाम ममालिक माशी बहरान का शिकार हैं। शॉपिंग सेंटर बंद, मॉल्स बंद और जो उनके समाजी एक्टिविटीज़ हैं वो मौकूफ़ हो गई हैं और वो अपने घरों में मुक़य्यद हो गए हैं, बल्कि अपने घरों में वो अपने ख़ानदान के साथ हैं। अजीज़ नाज़रीन, इन सारी कैफियत और इन सारे हालात को जब आप देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो आपके अंदर बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता है। और आज का हमारा मज़मून है कोरोना वायरस की वबा में आप किस तरह इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम कुलसियों 30 बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम मसीह का इत्मीनान, जब गैर यकीनी सूरत हाल हो और अमवात का आप सुनते हैं, नए केसेस के बारे में सुनते हैं। मुझे चंद एक ने फ़ोन किया सेल फोन पर, उन्होंने कहा कि जब हम ऐसे नए केसेस का सुनते हैं, अमवात का सुनते हैं, तो बड़ी बेचैनी सी होती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा
جب آپ کلام سناتے ہیں اور ہم کلام کو سنتے ہیں، ہمیں اطمینان سا ہوتا ہے، ایک تسلی ملتی ہے۔ عزیزو، تسلی خدا کے کلام میں اور اطمینان خدا کے کلام میں ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا اطمینان، وہ اطمینان جو ہمیں مسیح دیتا ہے اپنے کلام کی قدرت سے، وہ ہماری زندگی میں تسلی کا باعث بنتا ہے، ہماری زندگی میں اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اور ان ساری کیفیات میں ہماری نظریں اپنے خدا کی طرف لگ جاتی ہیں اور ہم اس کا اطمینان پاتے ہیں، ہم تسلی پاتے ہیں، ہم اپنے آپ میں یہ اطمینان پاتے ہیں، اپنے آپ میں ایک ایسا تحفظ، پروٹیکشن محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے عظیم اور عجیب کام کرتا ہے۔ وہ ہر سچویشن میں اور ہر حالت میں ہمیں اپنی حضوری سے اطمینان بخشتا ہے۔ اور آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا وائرس، اس کے باعث زندگیوں میں، اقوام میں جو دکھ اور مصیبت کو آپ دیکھتے ہیں، بحیثیت انسان آپ دکھی ہو جاتے ہیں اور پھر ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھتے ہیں اور آپ کا دل مضطرب ہو جاتا ہے ان ڈیڈ باڈیز کا سن کر اور ان کیسز کا سن کر۔ لیکن جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، جب آپ خدا کی آواز سنتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر اطمینان اور آپ کے اندر خدا کی حضوری کے سبب سے عجیب کام ہوتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر واضح طور پر پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں کلسیوں 30 باب اور اس کی 15ویں آیت، مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ ہم اپنے خدا کا شکر کریں جو اس سچویشن میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے اور وہ اپنا اطمینان دیتا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں اطمینان بخشتا ہے کہ اس سچویشن میں بھی ہماری نظریں اس پر ہے کہ وہ حالات کو بدلے گا، ہماری نظریں اس پر ہے کہ وہ سچویشن کو بدلے گا، ہماری نظریں اس پر ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہمارے اندر یہ ایمان پختہ ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا، ہم سب کا خدا، خالق کائنات جس نے ارض و سما کو خلق کیا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس سچویشن کو بدل سکتا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر ہم مضطرب نہیں ہوتے بلکہ ایک بڑی تسلی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے بھی ہم تسلی رکھتے ہیں جن کے عزیز بچھڑ چکے ہیں یا افلیکٹڈ ہو چکے ہیں یا انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے بھی تسلی سے بھر جاتے ہیں اور اطمینان ہوتا ہے کہ وہ پھر بحال ہوں گے۔ خدا ان کو بحال کرے گا، خدا ان کو شفا دے گا، خدا ان کے اس مسئلے کو حل کرے گا اور کرونا وائرس کے اثرات ان کے ذہن سے، ان کے دل سے، ان کے بدنوں سے، ان کے نظام ہائے بدن سے سارے
اثرات کو خدا ختم کرے گا۔ اور جب ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے پھر ہم دل جمعی سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ہم پورے لگن کے ساتھ خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم اس طرح اس کی حضوری کے سبب سے پھر اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ ہے کہ مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہونے کے لیے بلائے بھی گئے ہو، عزیزو، مسیح کا اطمینان اس ساری صورتحال میں ہمیں مسیح کا اطمینان چاہیے۔ اور آج کا ہمارا مضمون بھی یہی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا میں ہمیں مسیح کا اطمینان اور اس اطمینان سے ہمیں تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ آپ تحفظ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ میں پروٹیکشن کو لے سکتے ہیں، اور آپ کا خاندان صرف مسیح پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور آپ کا معاشرہ مسیح پروٹیکٹ کر سکتا ہے، آپ کی دنیا کو مسیح پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ کے اندر یہ اطمینان ہے کہ میرا خدا یہ کر سکتا ہے، میرا خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر آپ اس کے قدموں میں آئیں گے، پھر آپ جھکیں گے، پھر آپ اس کی حضوری میں آ کر ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ خدا کام کرے گا، اور یقیناً خدا کام کرے گا، اور یقیناً خدا کام کرتا ہے۔ عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں، اور کلام خدا میں مسیح کا اطمینان جب ہمارے اندر آتا ہے اور ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے تو ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ ایسی سچویشن میں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ایسی سچویشن میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایسی سچویشن میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے، اور ہمیں اپنی قدرت سے وہ معمور کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم 16ویں آیت، تو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ ہم مسیح کے کلام کو، یعنی حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم مسیح کے کلام کو اپنے دل میں بسنے دیتے ہیں، ہمارا دل بجھتا نہیں، مسیح کا کلام اپنے دل میں بسنے دیتے ہیں، ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، اور ہم مضبوطی سے اس میں قائم ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، سچویشن کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہم اس میں اپنے خدا کے ساتھ ایمان کی اس قوت کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم فیس کرتے ہیں، اور خواہ کیسا ہی حالات کیوں نہ ہو، ہم ایمان کے سفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 23 کو ہم پڑھتے ہیں، تو خدا کے کلام مقدس میں زبور 23 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ خدا کا وعدہ بھی ہے، اور جب ہمیں یہ اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر خواہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے خدا کی حضوری میں اس کے ساتھ اس دکھ سے گزر جاتے ہیں، اور پھر خدا اس دکھ کو دوسروں کے لیے بھی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ہم ایمان کی پختگی سے اور ثابت قدمی سے، خدا کی حضوری میں رہنے سے، عزیزوں، کئی دفعہ دشمن اور شیطان اس صورتحال میں حملہ کرتا ہے ایمان پر بھی، اور ایمان کو ڈھاواڈول کرتا ہے، لیکن جب ہم اپنے خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے خدا کی طرف نظر کرتے ہیں، تو پھر ہم ڈاواڈول نہیں ہوتے،
ہم مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اور قوت ایمانی کے ساتھ ہم اپنے خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، اور وہ ہمیں موت کی اس وادی سے لے جاتا ہے اور پھر اس زندگی تک لے جاتا ہے، اس برکت تک لے جاتا ہے۔ عزیزو، ہم خداوند زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں اطمینان دیتا ہے، اور ہمارے اس اطمینان سے وہ زندگیاں جو بجھی ہوئی ہیں، جو غموں کے باعث نڈھال ہیں، خدا ان کو بھی تسلی، تشفی اور صبر بخشتا ہے۔ عزیزو، خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے، اور ہم خدا کے اس فضل سے پھر ہر سچویشن کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، ہر سچویشن میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہر سچویشن میں ہم خدا کی حضوری کے سبب سے اور اس کے کلام کو اپنے دل میں بسانے کے سبب سے اور اپنے خدا کے اس اطمینان کے سبب سے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، ہم بلائے گئے ہیں مسیح کے اطمینان کے لیے، ہم بلائے گئے ہیں اس کے کلام کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، اور جب ہم اپنے دل میں اس کا کلام بساتے ہیں، ہماری زندگی میں وہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، نہ تو اضطراب ہوگا، بلکہ ایمان کے ساتھ ہم فوکس کریں گے اپنے خدا پر کہ وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ بدل دے گا، حالات کو بدل دے گا، سچویشن کو بدل دے گا، وبا کو دور کر دے گا، مصیبت کو دور کر دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا، اور موت زندگی میں بدل جائے گی، اور بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی، اور سچویشن چینج کرنے کے لیے خدا چاہتا ہے ہمارے دل میں اطمینان ہو، ہمارے دل میں اس کا کلام ہو، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں، اور ہم ہر لمحہ اس کے حضور اپنے سر کو جھکائیں، ہر لمحہ ہم اس کے حضور شفاعت کریں اپنے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں ہیں، جن کے خاندان کا شرازہ بکھر رہا ہے، اور جن کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے، اور جو کرونا وائرس کے باعث اس کے شکنجے میں اور اس کی اس گرفت میں ہیں، ہم ان کے لیے شفاعت کریں گے، اس لیے کہ خدا چاہتا ہی یہ ہے۔ لیکن جب ہم مضطرب ہوں گے، جب ہم بے چین ہوں گے، جب ہمیں یقین ہی نہ ہوگا، تو پھر ہم کیسے کامل بھروسے کے ساتھ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہمارے دل میں مسیح کا اطمینان ہو، اور جب مسیح کا اطمینان ہمارے دل میں ہے، اور ہم بلائی اسی لیے گئے ہیں، اور پھر ہم اپنے خدا کے اس کلام کو کثرت سے اپنے اندر بسنے دیتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں خوشیاں اور ہماری زندگی میں اطمینان ہوتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وبا میں اطمینان اور تحفظ کے لیے مسیح کے قدموں میں آئیں، اور وہی ہمیں اطمینان دیتا ہے کہ وہ اس کو دور کر سکتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور نامہ اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، خدا مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج۔ عزیزو، مظلوموں کے لیے وہ اونچا برج ہے۔ پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مظلوموں کو اس ظلم سے صرف خدا چھڑا سکتا ہے۔ مظلوموں کے لیے کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا اونچا ہمارا خدا ہے، جو نمایاں ہے، واضح ہے، وہ مظلوموں کو اس ظلم سے چھڑا سکتا ہے، اور ان کے لیے قدرت کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ عزیزو، آپ پھر چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو بھی خدا کے حضور لائیں گے، اور بڑے سے بڑے طوفانوں کو، ان کے رخ بدلنے کے لیے، ان طوفانوں کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے خدا پر نظریں جمائیں گے، کیونکہ وہی ظلم سے چھڑاتا ہے اور ظالم کے سر کو کچلتا ہے۔ عزیزو، جب آپ اپنے مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے،
تو یقیناً وہ کرتا ہے، یقیناً وہ حالات کو بدلتا ہے، یقیناً سچویشن کو بدلتا ہے۔ اور آپ جب اس اطمینان قلب کے ساتھ اور اپنے دل میں اس اطمینان کے ساتھ کہ میرا خدا مظلوموں کو چھڑائے گا، اور اس وقت کرونا وائرس کے ظلم میں پسے ہوئے انسان کو مسیح کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ مسیح کے قدموں میں آئیں گے، جب آپ اس کے حضور آ کر آپ اس کے حضور کہیں گے کہ اے مسیح تو اس کو رہائی دے، اے مسیح تو کرونا وائرس کا ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر، تو خدا حالات کو بدل دے گا۔ کرونا وائرس کو ختم کرنا مسیح کے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن ہم مانگے، ہم شفاعت کریں، ہم اس سے کہیں کہ اے خداوند تو اس کام کو کر، اے خدا تو اس مسئلے کو حل کر۔ اور جب ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اطمینان قلب کے ساتھ کہ صرف اور صرف میرا خدا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور جب تک ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ہم اپنے نگاہ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا پر اپنی نگاہ مرکوز نہیں کرتے، تو پھر حالات نہیں بدلتے، پھر سچویشن نہیں بدلتی۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ حالات کو بدلے، اور وہ چاہتا ہے لوگ اس کے قدموں میں آئیں، اور جو لوگ اب تک گناہ میں تھے وہ گناہ کو ترک کریں، وہ ناراستی کو چھوڑ دیں، وہ نجاست کے راہ کو چھوڑ دیں، وہ کثیف خیالوں کو اپنے ذہنوں سے اور اپنے دلوں سے نکال دیں، اور پاک خیالوں کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ہی جب بھی عذاب نازل ہوتا ہے، جب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جب بھی طوفان آتا ہے، اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے، خدا پھر اس کے بعد یہ چاہتا ہے، یا اس عذاب کے دوران ہی، یا اس دکھ میں ڈالنے کے دوران ہی، یا اس وبا کے دوران ہی، خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے زاویہ فکر کو بدلے، اپنے معاشرتی تعلقات میں وہ خدا کی مرضی کو شامل کرے، اور اپنے سماجی معاملات میں خدا کی مرضی کو پورا کرے، اور اسی طرح معاشی سرگرمیاں خدا کی مرضی کے تابع ہو کر گزارے۔ اور اس طرح خدا ایک بڑی بیداری چاہتا ہے، خدا ایک بڑا ریوائول چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بیداری آئے، اور اس بیداری کے لیے خدا چاہتا ہے انسان اس کے قدموں میں آئے، اس بیداری کے لیے چاہتا ہے کہ وہ انسان اس کا ضمیر بیدار ہو جائے، اس کا شعور بیدار ہو جائے، اور وہ باشعور ہو جائے، اور وہ اپنے ہر معاملے میں اور تمام مکاتب فکر کو بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اور پھر جب یہ ہمارے اندر اطمینان ہے کہ میرا خدا کر سکتا ہے، تو پھر تبدیلی سوچ کے ساتھ، تبدیلی قلب کے ساتھ، اور تبدیلی طرز زندگی کے ساتھ جب ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں، اور ہمارا دل اطمینان سے بھرا ہوتا ہے کہ میرا خدا کرے گا، اور اس کے ساتھ چینجز بھی آتی ہیں، اور جب وہ چینجز خدا دیکھتا ہے، روشوں کی تبدیلی کو دیکھتا ہے، سوچ کی تبدیلی کو دیکھتا ہے، تو خدا تو بہت اونچا برج ہے، ہمارا خدا بہت بڑا ہے، اور اس کے سامنے یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے انداز فکر کو نہیں بدلتے، اپنے رویوں کو نہیں بدلتے، اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے، اس وقت تک حالات بھی نہیں بدلتے۔ لیکن جب ہم تبدیل ہوتے ہیں اور وہ لوگ تبدیل ہوتے ہیں، خدا یک لخت یک دم یکا یک ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ اور اس لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کی مرضی کو سمجھیں اور اس کے قدموں میں آئیں، اور وہ ضرور آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے حضور آئیں اور اس کے اس خاص فضل کو حاصل کریں۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں
यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अजीजों, जब कलाम हमारे अंदर होता है, कलाम याद होता है और खुदा का रूह हमारे साथ होता है, तो फिर हम और सारी दुनिया जो खुदा के कलाम के ताबे होती है वो फिर खुदा की रजा और उसकी मर्जी से नहीं हटती। खुदा चाहता है कि हम ये इत्मीनान हासिल करें कि मेरा खुदा मेरे लिए कर सकता है, और फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, फिर हमें प्रोटेक्शन का एहसास होगा। हम रियलाइज करेंगे कि वी आर प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ऑफ जीसस। हम खुदावंद मसीह के खून से महफूज हैं और हम फिर ज़हनी इज़्तिराब का शिकार नहीं होंगे। फिर हमें ज़हनी इत्मीनान होगा कि हमारा खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है। फिर हमें इत्मीनान होगा हमारा खुदा हम अपने कभी हाथ के नीचे हमें रखे हुए हैं और हालात का कैसे ही क्यों ना हो उनको वो बदल सकता है। और उसने हमें अपना रूह दिया है और ये इत्मीनान बख्शा है कि हम उसके रूह को जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है उस रूह के हदायत से चलें। और वो हमें याद दिलाता है वो कलाम जो हमारे दिल के अंदर है, और वो कलाम हमारी सोचों में, हमारे रवैयों में, हमारी जिंदगी में खुदावंद का वो कलाम नजर आता है। और खुदा का रूह अगर हम भूल भी जाएं, खुदा का रूह याद दिलाता है, और अगर नहीं सीखे तो खुदा का रूह सिखाता है, वो हमें बताता है और याद दिलाता है। अजीजों, खुदा चाहता है कि हम कोरोना वायरस के इस दुख के इन लम्हात में अपने अंदर मसीह का इत्मीनान ले। और मसीह का इत्मीनान तो समझ से बाहर है, लेकिन उसी से हमारी प्रोटेक्शन है, उसी से हमारे खानदान की प्रोटेक्शन है, उसी से हमारी जिंदगी में वो फजल हासिल होता है कि हम उसमें और उसकी हुजूरी में बढ़ते चले जाते हैं। आज वो जो कलाम नहीं पढ़ते, उनका दिल कलाम से खाली है, उनकी जिंदगी कलाम से खाली है, और वो कलाम की उन गहराइयों से ला इल्म है और खुदा के रूह के बगैर जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि गुनाह में, नाराजगी में, हरामकारी में और बुरे अफाल में, बुरे अमाल में वो जिंदगी के सफर को जारी रखे हुए हैं। उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। और मसीह चाहता है कि वो मसीह के कदमों में आए। मसीह चाहता है कि वो उसके हुजूर आए। मसीह चाहता है कि उनको तब्दील करे और फिर उनके वसीला से और जिंदगियों तक अपने कलाम को लेकर जाए, ताकि वो कलाम को कबूल करे और बशारत उज़्मा से हालात बदल सकते हैं। खुदा चाहता है कि आपके हालात बदले, और खुदा चाहता है कि कोरोना वायरस की इस वबा में हम एक बड़ा इत्मीनान हासिल करें, और वो इत्मीनान ये है कि यीशु इसको दूर कर सकता है। जब हम उसके कदमों में आते हैं तो यकीनन वो हमारे लिए बड़ी कुदरत के साथ काम करता है और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। अजीज नाज़रीन, खुदा चाहता है कि आप कोरोना वायरस के इस वबा को जो सिर्फ एक दो मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, लेकिन आप मसीह के कदमों में आए। आप मसीह के कलाम से अपने दिल को भर ले, फिर रंजीदा नहीं होंगे, फिर बेयारो मददगार नहीं रहेंगे, फिर आप अपने अंदर बेइत्मीनानी को नहीं रखेंगे, और आपका खुदा कोरोना वायरस से बचा सकता है। आपका खुदा, मेरा और आपका खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। वो तो ऊंचा बुरुज है मजलूमों के लिए, उन सब लोगों के लिए भी ये इत्मीनान है, उन सब लोगों के लिए भी ये तहफ़्फ़ुज़ है कि वो
इस जुल्म के इस चक्की में जो पिस रहे हैं, इससे निकलने की राह है, और वो है यीशु मसीह। और इस जुल्म से बचने के लिए उनको मसीह के कदमों में आना है, जिसका लहू हर तरह के वायरस को और जितने भी वायरस हैं उनको खत्म कर सकता है, और उस पाक रूह की आग हर तरह के वायरस को और वायरसेस को हमेशा के लिए भस्म कर सकती है। और ये इत्मीनान जब आता है तो फिर हमारे लिए एक जिंदा उम्मीद है, दुनिया के लिए एक जिंदा उम्मीद है, अक़वाम आलम के लिए जिंदा उम्मीद है, और हमारे माशरे के लिए और अफाकी माशरे के लिए एक जिंदा उम्मीद है। और वो जिंदा उम्मीद ये है कि हमें ये इत्मीनान है कि मेरा और आपका यीशु सब कुछ कर सकता है। तो आइए हम उसके कदमों में झुकें और उसको कहें, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो यकीनन हमारे लिए अपनी कुदरत को अयान करता है। और उसके लिए हमें खाकसार बनना है, उसके लिए अपने रवैयों में तब्दीली लाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनन खुदा इनकिलाबी कुदरत के साथ इनकिलाब बर्पा करता है। हमारी माश